اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجو. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ اصطلاحات توضیح المسائل اور فتاوی کی اصطلاحات کو سمجھنے سے متعلق ہماری کلاسز جاری ہیں، اور احکام خمسہ میں سے واجب و حرام و مستحب و مکروہ بیان ہو چکے ہیں، اور آج اس سلسلے میں مباح اور اس کی جو اقسام ہیں ان کا تذکرہ ہوگا اور کچھ نئی اصطلاحات توضیح المسائل. مباح، دیکھیے سب سے پہلے تو مباح کی تعریف کو سمجھنا پڑے گا. یعنی مباح ایک ایسے عمل کو کہتے ہیں جس کے لیے کوئی مخصوص حکم شریعت نے نہیں دیا ہے. ایسا عمل جس کے لیے شریعت میں کوئی مخصوص حکم موجود نہیں، چاہیں تو اس کو انجام دیں، چاہیں تو آپ ترک کر دیں، آپ کی مرضی. نہ اس کو انجام دینے پر کوئی جزا ہے نہ کوئی سزا ہے، یعنی جس کا ترک اور فعل یہ مساوی ہو، اور کسی کو بھی کسی دوسرے کے اوپر کوئی ترجیح حاصل نہ ہو. اچھا، اب اس کی بہت سی مثالیں ہیں. یعنی اگر مباح کی مثالوں کو آپ لیں، مثلا جو آپ اچھے اچھے لذیذ کھانے کھاتی ہیں یہ مباح ہیں. اچھے نفیس کپڑے آپ پہنتی ہیں یہ ایک فعل مباح ہے. جو آپ سوتی ہیں کم یا زیادہ وہ بہرحال ایک فعل مباح ہے. سیر و تفریح کے لیے جانا یہ فعل مباح ہے. مختلف کھیل جو کھیلتی ہیں وہ جائز جو کھیل ہیں وہ سارے مباح ہیں. اچھا، یہ ممکن ہے کہ ان میں سے کچھ چیزیں مباح سے اٹھ کر فعل حرام بن جائیں کچھ مخصوص حالات کے اندر. اس پہ باقاعدہ ہمارا پچھلے سالوں میں ایک درس ہو چکا ہے کہ وہ مباح جو ایک حرام کام کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں. یعنی کبھی کبھار وہ اس کی بھی کچھ مثالیں آئیں گی. مثلا سونا جو ہے ایک فعل مباح ہے، لیکن آپ اس طرح سے سوئے کہ آپ کی مسلسل نماز فجر قضا ہو رہی، تو اگرچہ سونا تو فعل مباح ہی رہے گا، لیکن فجر کی نماز اس طرح سے، یعنی یہ پیش خیمہ بن رہا ہے زیادہ طویل سونا اور اٹھنے کا کوئی اقدام نہ کرنا کہ آپ کی نماز فجر قضا ہو جائے معاذ اللہ. رشتہ داروں سے بیٹھ کر گپ پہ لگانا، بات چیت کرنا ایک فعل مباح ہے، لیکن یہی فعل مباح آگے بڑھ کر کبھی غیبتوں کا پیش خیمہ بن جاتا ہے. ہنسی مذاق ویسے بہت اچھی چیز ہے، کسی حد تک دینداری کا ایک جز بھی ہے، لیکن یہی ہنسی مذاق جب ذرا بڑھ جائے آگے تو یہ لوگوں کی دل آزاری کا سبب بھی بن جاتا ہے. تو بہرحال یہ مباحات کی چند ایک مثالیں، اور آپ اس کی لاکھوں کروڑوں مثالیں بھی بنا سکتی ہیں کہ جو کہ یہ سب مباحات کے اندر شامل ہوتی ہیں. اچھا، ایک چیز ہوتی ہے مباح اور ایک ہوتا ہے حلال. کہا جاتا ہے کہ حلال مباح سے عام ہے، الف عین میم، یعنی ہر مباح حلال ہے لیکن ہر حلال مباح نہیں. یعنی مباح اور حلال میں ایک فرق یہ ہے کہ ہر مباح جو ہے وہ حلال چیز، لیکن ہر حلال چیز مباح نہیں. جیسے مکروہات جتنے بھی ہیں وہ سب حلال ہیں لیکن مکروہات مباح نہیں. تو یہ کبھی کبھار ایک اصطلاح کے اعتبار سے ایک فرق آپ کو دماغ میں رکھنا پڑے گا. مکروہات بھی سارے حلال ہیں. لوگ کہتے ہیں فلاں چیز کیا حلال ہے کسی بھی مکروہ چیز کے متعلق، تو فقہا یہ جواب دیتے ہیں کہ حلال ہے. پھر وہ کہتے ہیں لیکن یہ تو مکروہ لکھا ہوا ہے. تو جی ہاں، مکروہ بھی سب حلال ہی ہوتے ہیں، لیکن ہر جو حلال چیز ہے وہ مباح نہیں ہے، وہ مکروہ بھی ہو سکتی ہے. تو اچھا، پھر ایک اور چیز ہوتی ہے جسے کہتے ہیں اباحہ اور جواز. یعنی ایک چیز مباح ہے اور ایک چیز جائز ہے. جائز جو ہے یہ مباح سے عام ہوتا ہے، یعنی جسے کہا جائے کہ ہر مباح جائز ہے لیکن ہر جائز چیز مباح نہیں. جیسے وہی ابھی بات آ گئی کہ جتنے بھی مستحبات و مکروہات ہیں یہ سب جائز تو ہیں لیکن یہ مباح نہیں.
تو یہ ایک دماغ کے اندر ایک تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل ایک فرق جو ہے وہ دماغ میں رکھنا چاہیے. اسی سے ہمارے ایک فقہ کا اصول فقہ میں ایک چیز ایک قانون ہے، اس کا نام ہے اصالۃ الاباحہ. یعنی جس کا حکم شریعت نے بیان نہیں کیا، جس کا حکم مثلا کہ کام حرام ہے یا ناپسندیدہ ہے، جس کا حکم شریعت بالکل خاموش ہے، اسے انجام دینا جائز ہوتا ہے. اکثر مراسم عزاداری اسی اصول سے جائز ہے. بہت سے لوگ عام طور پہ یہ کہنے لگے یہ کہاں لکھا ہوا ہے، علم نکالنا یہ کہاں پر کون سی حدیث کے اندر آیا ہے، اور عاشورے کے روز جلوس نکالنا کون سی حدیث کے اندر آیا ہے. اگر نہیں آیا ہے تو اس کا مطلب ہے حرام ہے. جی نہیں، یعنی ہر وہ چیز جس کا حکم شریعت بیان نہ کرے اور اس کی حرمت کا کوئی حکم بیان نہ کرے، اس کی ممانعت کوئی وارد نہ ہو، تو وہ چیز مباح ہوتی ہے. تو یہ ایک اصول ہے. ورنہ اگر جو مخاطب ہے جو یہ اعتراض کر رہا ہے اسے آپ کہہ سکتی ہیں کہ ٹھیک ہے، مثلا اگر تم فیس بک استعمال کرتے ہو تو بتاؤ فیس بک استعمال کرنا کون سی حدیث میں جائز لکھا ہوا ہے. مثلا تمہارے پاس اگر فلاں گاڑی موجود ہے تو رسول اللہ کے زمانے میں تو جانور مثلا سواری کے لیے ہوتے تھے، لیکن یہ مشینیں تو نہیں ہوتی تھیں. اب دکھاؤ گے کون سی حدیث کے اندر آیا ہے. تو اگرچہ خود اس پر عامل ہوگا لیکن آپ کے اوپر اعتراض کرے گا. تو اسی اصول کے تحت آپ اس کو سمجھا سکتی ہیں کہ جس چیز کی ممانعت شریعت کے اندر وارد نہ ہو وہ سب چیزیں حلال اور جائز ہوتی ہیں. تو غم امام مظلوم میں بہت ساری جو حلال اور مباح چیزیں بھی ہیں وہ اپنی نیت کے باعث کار ثواب بن جاتی ہیں. مثلا جتنی بھی شاعر حسینیہ ہیں ان کو بھی شاعر حسینیہ کو مستحب شمار کیا گیا. اب کوئی کہے کہ جناب یہ جو عزاداری کے اندر اکثر علاقوں کے اعتبار سے الگ الگ رسومات بھی ہیں، کہیں جناب کچھ فوجی بینڈ وغیرہ ساتھ میں بجائے جاتے ہیں. اب کوئی کہے کہ جناب یہ فوجی بینڈ جو ہے عزاداری کے اندر ایک کون سی حدیث کے اندر آیا ہے، اور مثلا چلیں اگر بغیر پھل کی جو زنجیریں جو ایران میں بھی استعمال ہوتی ہیں کون سی حدیث کے اندر آئی ہیں، تو جواب یہ ہے کہ کیونکہ ممانعت کوئی وارد نہیں ہوئی لہٰذا یہ سب چیزیں جائز ہیں. اور کیونکہ اس سے غم و حزن امام حسین کے اندر اضافہ ہوتا ہے اور یہ خاص نشانی ہے غم امام کے اظہار کے لیے، تو یہ شاعر حسینیہ میں شامل ہو کر ثواب بھی دلواتی. اس کی پھر الگ طریقہ کار ہے. بس یہ ہے کہ وہ واضح طور پر یعنی شریعت کے کسی مسلمہ اصول سے متصادم نہیں ہونی چاہیے. اچھا اب مباحات کی دو اقسام ہیں. ایک کو کہتے ہیں مباح اقتضائی، جس طرح آپ نے دیکھا تھا کہ واجبات کی بھی اقسام تھیں، پھر حرام کی اقسام، مستحبات کی اقسام، مکروہات کی اقسام ہم نے ڈسکس کی تھی. اب مباحات کی بھی اقسام ہیں. ایک کو کہتے ہیں مباح اقتضائی، یعنی شریعت نے جس چیز یعنی اگر شریعت اس فعل کو مباح نہ کرتی تو کوئی خرابی اور مفسدہ لازم آتا اور زندگی دشوار ہو جاتی. یعنی ایسا اگر کوئی مباح ہے، مثلا کہا جاتا ہے جیسے طلاق ایک فعل مباح ہے، لیکن اس کے اندر یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسلام اس کو مباح نہ کرتا، ایسی حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ایکسٹریم کنڈیشن میں جا کر طلاق لینا پڑتی. اگر اسلام اس کو مباح نہ کرتا تو پھر وہی حال ہوتا جو آج عیسائیوں میں ہوا ہے کہ ان کے یہاں طلاق نہیں عیسائی مذہب میں. تو کیا ہوتا ہے کہ طلاق نہیں دے سکتے تو بیوی کو قتل کر دیتے ہیں. یعنی کوئی ایسا مفسدہ لازم آ جاتا تو اسلام نے اس چیز کو اگرچہ اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں کہ طلاق کو ابغض الحلال کہا گیا ہے، حلال چیزوں میں سب سے زیادہ یعنی ناپسندیدہ چیز، لیکن اسلام اگر اس کو حلال نہ کرتا تو بہت سے مفاسد اور خرابیاں لازم آ جاتی. جب یہ کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی احکامات اسلامی ہیں یعنی اس کے اندر مصالح اور مفاسد پائے جاتے ہیں، یعنی مصالح اور مفاسد کے تابع ہیں. بہت سے حد تک کہ مباح کے اندر بھی ہوتا ہے، یعنی اگر اسلام نے کچھ چیزوں کو مباح کیا ہے تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ اس کی حکمت کار فرما ہے. تو بہرحال اس کو مباح اقتضائی کہتے ہیں. یعنی اس میں کچھ مصلحتوں کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں اگر اسلام اس کو حلال نہ کرتا، مباح نہ کرتا، تو اس سے کچھ فساد اور خرابی لازم آتی. جیسے اس کی مثال دی جاتی ہے طلاق سے. دوسری چیز ہے جو سب سے زیادہ بڑی تعداد میں ہے، جس کو کہتے ہیں مباح لا اقتضائی. سب سے زیادہ مباحات کی قسم یہی، یعنی جس میں کرنے میں یا ترک کرنے میں بظاہر کوئی تقاضا شرعی پایا نہیں جاتا.
مثلا یہی گھومنا پھرنا، گپے لگانا، سیر و تفریح کے لیے جانا، کوئی چیز کھیلنا، سونا، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں آپ کی مرضی، جب تک وہ کسی حرام میں داخل نہ ہو. یعنی اسلام نے کوئی خاص رجحان شو نہیں کیا ہے اور اس کے فعل و ترک کے اوپر کوئی مفسدہ یا اس طرح سے کوئی چیز نہیں آئی ہے، تو اس وجہ سے یہ مباح لا اقتضائی کہلاتے ہیں. تو ایک اور چیز بھی یاد رکھ لیجئے کہ جس عمل کی حرمت کی کوئی دلیل نہ ہو وہ جائز ہوتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے وہابی فکر جو افراد ہوتے ہیں کہ کب رسول اللہ نے یہ عمل کو انجام دیا، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے کب اس عمل کو حرام قرار دیا ہے. جیسے اکثر بریلوی مکتب فکر جو ہے وہ جو میلاد مناتا ہے اور جناب عرس وغیرہ وہ لوگ مناتے ہیں، یا سنی شیعہ سبھی سوئم اور 40ویں وغیرہ کو مناتے ہیں، برسی وغیرہ مناتے ہیں، تو وہ یہی کہتے ہیں کیونکہ اس کے لیے کوئی حرمت کا کوئی حکم نہیں آیا ہے، اور کیونکہ اس کے اندر ہوتا کیا ہے، ظاہر تلاوت قرآن ہوتی ہے، اذکار پڑھے جاتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے. یعنی ان خود رسومات وہ خود بھرپور ہیں، بہت سارے مستحبات، ان کا مجموعہ مستحبات ہے بہت ساری چیزوں کا. تو اس لحاظ سے اس کے اندر بھی کوئی ممانعت کی بات نہیں ہے. تو کیونکہ پیغمبر نے نام لے کے ایسا کوئی منع نہیں کیا کہ سوئم کرنا جائز نہیں ہے اور عرس منانا جائز نہیں ہے مثلا، یا برسی کرنا جائز نہیں ہے یا 40واں کرنا جائز نہیں ہے، تو ہم کہتے کہ پیغمبر کے حکم کی مخالفت لازم آ رہی اصلاً، کیونکہ کوئی دلیل حرمت موجود نہیں ہے، لہٰذا وہ چیز جائز ہوتی. تو اچھا، کبھی کبھار دیکھیے ایسا بھی ہوتا ہے، بیچ میں ایک ایسی بات آ گئی کہ مباح کو بھی آپ نیک نیتوں سے ثواب کی طرف لے جا سکتے ہیں، اگرچہ اس کے اندر ثواب کوئی نہیں ہوتا، لیکن اگر آپ چاہیں تو اچھی نیت پیدا کر کے اس کو ایک کار ثواب بنا سکتے ہیں. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ہمارے جو مدنی برادران ہیں، ٹی وی پر ان کا ایک چینل بھی آتا ہے، تو اس میں وہ اچھی نیتیں سکھاتے ہیں، تو وہ بہت اچھی ہیں. اگر آپ ویسے واقعی دیکھیں تو یعنی اس کے اندر کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے، اور وہ ہمارے ہاں بھی مثلا کھانا اور پانی، آپ کو کھانا بھی ہے پانی بھی پینا ہے، تو اگر آپ مثلا یہ نیت کر لیں کہ کھانا اور پانی پینے سے میرے جسم میں طاقت آئے گی، اس سے میں دین خدا کے لیے کام کروں گی، اب وہی کھانا اور پینا آپ کے لیے مستحب چیز بن جائے، یعنی کار ثواب بن جائے گا. تو سونا ہے، آپ کو سونا ویسے بھی ہے، لیکن اگر آپ اس میں اچھی نیت شامل کر لیں کہ میں تازہ دم ہو کر جب اٹھوں گی تو اللہ کی اطاعت میں زیادہ سرگرم ہوں گی. تو نیت کی درستگی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ دیکھیں اکثر رشتہ دار ہمارے بیمار پڑتے ہیں، ان کی آپ عیادت کو جاتی ہیں، تو نیت بعض وقت یہ ہوتی ہے کہ بھائی جا رہے ہیں ذرا اٹینڈنس لگ جائے، ورنہ وہ یہ کہیں گے کہ ہمیں دیکھنے نہیں آئے. اس طرح کی نیتیں ہوتی ہیں. اس کو آپ تبدیل کر کے، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ اکثر گھر کے دروازے پر جا کر آپ تھوڑا کہیں پہ بھی آپ جا رہے ہو تو اپنی نیت کو بدلیں اور اللہ کی طرف لے کے جائیں کہ اللہ نے عیادت کا حکم دیا ہے. اب یہی فعل مباح جا رہے تھے اٹینڈنس لگانے کے لیے کہ ہماری بھی وہ ہو جائے وہاں پر، ورنہ برا سمجھا جائے گا. اب یہ ہوگا کہ نیت اللہ کی طرف آپ نے کہ اللہ نے عیادت کا حکم دیا، اب وہاں پر جانا مکمل کار ثواب بن جائے گا. تو بہت ساری دیکھیے اس طرح سے ہیں کہ عام طور پر مجالس کے اندر بھی غیر الہی نیتیں آ جاتی ہیں، کیونکہ ہم ان کے ہاں ہم ان کی مجلس میں نہیں گئے تو وہ ہماری مجلس میں نہیں آئیں گی، اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں نا، اس میں غیر الہی نیتیں آ جاتی ہیں. تو کسی کی تقریب میں شرکت کے لیے جانا ہے تو وہاں پہ بھی یہی چیز نیت ہوتی، تو اپنی نیت کو انسان تبدیل کر سکتا ہے. تو اچھا، اب یہ جو تھا کہ مباح لا اقتضائی بہت ساری جیسے چیزیں ہیں، کبھی کبھار جیسے یہی انٹرنیٹ کا مثلا استعمال ہے، مباح، بالکل مباح ہے. خبریں سننا مباح ہے، ٹی وی پر کوئی جائز پروگرام یا مذاکرہ سننا مباح ہے، دوستوں سے مثلا گپے وغیرہ لگانا یہ مباح ہے، کسی جگہ آؤٹنگ اور سیر و تفریح کے لیے جانا مباح ہے. بس یہ حرام تک یہ چیز نہ پہنچے. دیکھیے بہت سی چیزیں بظاہر بڑی اچھی ہوتی ہیں، مثلا تعلیم حاصل کرنا کیا اچھی چیز نہیں، لیکن مثلا جہاں کو ایجوکیشن ہے یا مثلا اس کے مفاسد، ابتدا کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر جا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں جا رہے ہیں، دیکھیں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، لیکن وہاں کیا ہے، وہاں پر جانا وہ بہت سارے مفاسد کو لے کر آتا ہے. جو اپنے ان مفسدوں سے خود کو بچا لے اس کے لیے جائز ہے، لیکن خود آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ بہت بعید ہے کہ وہاں جانے کے بعد انسان جو ہے اپنے آپ کو ان خرابیوں سے بچا سکے.
مثلا مغرب و ممالک میں سیٹل ہونے کے لیے جانا، وہاں جو افراد رہ رہے ہیں وہ کس طرح سے جہاد کرتے ہیں، جو صاحبان ایمان ہیں وہ ان کو پتا ہے. تو بہت سارے افراد ایسے ہم نے دیکھا ہے کہ اکثریت یہاں سے جاتے ہیں اور کس طرح سے پھر وہاں سے جب آتے ہیں تو ان کے حلیے بدلے ہوئے ہوتے ہیں، پردے ان کے اتر چکے ہوتے ہیں، کتنی یعنی چیزیں ایسی ہیں کہ وہ ان پہ وہاں کی یعنی برین واش ہو جاتے ہیں، اور کتنی ایسی حرام اور چیزوں کے اندر گرفتار ہو جاتے ہیں. یعنی جانا وہاں پر ایک فعل مباح تھا، جائز تھا، کسی بھی ملک انسان نقل مکانی کر کے جا سکتا ہے، لیکن وہاں جانا حرام کا ایک پیش خیمہ جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو بہت سی چیزوں میں دیکھیے شیطان کا بھی ایک جال ہے، وہ ابتدا کے اندر حلال اور مباح چیزوں سے ایک مومن کو بہکاتا ہے، یعنی اس کے سامنے حلال اور مباح چیزیں پیش کرتا ہے. مثلا وہ کہتا ہے ایک بار سینما چلے تو جاؤ، ٹھیک ہے تم گانے کے اوپر توجہ مت دینا، کوئی حرام منظر آئے تو مثلا اپنی آنکھوں کو جو ہے گھما لینا، فلاں مکس گیدرنگ کے اندر چلے جاؤ، کسی کونے میں جا کر بیٹھ جانا. شراب کی ابتدا بھی بقول ہمارے استاد محترم کے کسی کا وہ اکثر وہ سناتے ہیں واقعہ کہ جو عادی شرابی اب ہو گیا تھا تو وہ کہتا ہے کہ اس کی ابتدا اورنج جوس سے ہوئی تھی، کہ انسان ٹھیک ہے اس شراب کی محفل میں جائے، میں شراب نہیں پیوں گا لیکن اورنج جوس پی لوں گا. تو تھوڑے دن بعد پتا ہے آپ کو کہ اورنج جوس ریپلیس ہو کر شراب کے اندر تبدیل ہو گیا، اور اس کے بعد پھر وہ عادی شرابی بن گیا، یہاں تک کہ افطار بھی روزہ رکھنے کے بعد شراب سے کرنے لگا. تو اس طرح کی کیا ہوتی ہے صورتحال؟ یہ تمام چیزیں کہ یہ مباح کام تھے، لیکن شیطان آہستہ 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 آپ کو گھسیٹتا ہوا حرام کی طرف لاتا ہے. انٹرنیٹ پہ بہت ساری چیزوں کی معلومات لینا، بڑی اچھی چیزیں بیٹھے ہوئے ہیں، سوشل نیٹ ورکنگ بظاہر بڑی اچھی چیز لگ رہی ہوتی، لیکن کیا ہے کہ پھر اسی کے اوپر تھوڑے دن بعد ہی فیس بک پیج بنتا ہے، خواتین اس کے اوپر اپنے پہلے پردے والی تصویر اپلوڈ کرتی ہیں مسئلہ پوچھ کے، پھر تھوڑی دیر دنوں کے بعد میک اپ والی تصویریں آ جاتی ہیں، اس کے بعد پھر بال نمایاں ہونے لگتے ہیں، یہاں تک کہ پھر فیملی گیدرنگز والی تصویریں، حتیٰ کہ شوہر و بیوی اپنی تصویریں جو کہ صرف اپنے ہی کمرے کے اندر ان کی حد تک دیکھنے کی اجازت ہوتی، وہ بھی دوسری جگہوں کے اوپر پوری دنیا کو دکھانے لگتے ہیں. تو یہ حرام کا اس طرح سے ایک فعل مباح کے ذریعے شیطان آہستہ آہستہ گھسیٹتا ہوا ان کو حرام کی طرف لے جاتا ہے. تو بہرحال دیکھیے حرام یہ جو ہوتا ہے اس کا عادی ہونا، اس کے مثلا کوئی معاشرے کے اندر کوئی گناہ بہت زیادہ پایا جاتا ہو تو یہ اس کے فعل مباح ہونے کی دلیل نہیں ہو جاتا ہے. یعنی سب لوگ کر رہے ہیں تو بھائی ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس سے؟ نہیں، ایسا نہیں. مومن کو اتنا ایک زیرک ہونا چاہیے، اتنا ہوشیار ہونا چاہیے، اتنا سمجھدار ہونا چاہیے، اتنا بابصیرت ہونا چاہیے، اتنا دور اندیش ہونا چاہیے کہ یہ فعل مباح مجھے کس حرام کی طرف لے جا سکتا ہے. شیطان کے سامنے نہیں، کسی احمق کی طرح سے اس کے جال کے اندر نہ گھس جائیں. یعنی دیکھا جائے تو یہ بذات خود جو شادی کی رسومات ہیں، علماء سے بھی اگر آپ پوچھیں وہ کہیں گے بذات خود ان کے اندر یہ فعل مباح ہیں، جائز ہیں، حلال ہیں، لیکن آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ان مباح رسومات کے اندر کس طرح سے مثلا منگنی کی رسمیں ہیں، یا مائیوں کی رسمیں ہیں، یا مانجے کی جو رسمیں ہیں، لا محالہ اس کے اندر حرام چیزیں آ جاتی ہیں، اور اس کے اندر حرام کے تڑکے لگا دیے گئے ہیں ان مباح رسموں کے اندر. لہٰذا یہ مباح اور حرام چیزیں بھی حرام کی طرف لے جاتی ہیں. تو اس کو بہت ابتدائی میں اس کے اوپر بند باندھ دینا چاہیے، اور اس رستے کے اوپر انسان قدم ہی نہ رکھے کہ جس کے بعد آپ کو اس کے بعد صرف بہہ جانا ہے اس حرام کے اندر اور اپنا آپ کا اختیار ختم ہو جائے. تو یہ فعل مباح کے لحاظ سے ایک چیز تھی، اور مباحات کی بس یہی اسی طرح سے اقسام آپ نے دیکھی. تو مباح کے لحاظ سے تو ہمارا یہ موضوع جو ہے وہ مکمل ہوا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.